بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے دو لیکچرز میں ہم نے کانسٹیٹیوشن کی ہسٹری کی بات کی تھی، اس کے بعد اس کے ٹائپس وغیرہ ڈیفائن کی تھی، اس کی ہسٹری کی بات کی تھی۔ اس کے علاوہ ہم نے کانسٹیٹیوشن کی جو پاکستانی پرسپیکٹیو سے ہسٹوریکل پرسپیکٹیو جو تھا کانسٹیٹیوشن کا پاکستان کا، اس کو ہم نے ڈسکرائب کیا تھا۔ اس کے بعد ہم باقاعدہ طور پر آج سے کانسٹیٹیوشن 1973 کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم فنڈامنٹل رائٹس کی بات کریں گے پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں، کہ کیا کیا فنڈامنٹل رائٹس ہمارا کانسٹیٹیوشن ہمیں پرووائڈ کرتا ہے۔ سب سے پہلے آرٹیکل نمبر 1 ہے، جس میں دی ریپبلک۔ سب سے پہلے آرٹیکل میں کانسٹیٹیوشن جو ہمارا ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ ہماری ٹیریٹریز کیا ہوں گی، باؤنڈری کیا ہوگی۔ سب سے پہلے اس میں جو ہیں کہ سب سے پہلے اس میں جو نام ہوگا کانسٹیٹیوشن کا وہ ہوگا اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ پاکستان کا جو نام ہے وہ اسلامک جمہوریہ پاکستان ہے، اور اس میں جو اس کی 2 نمبر کلاز ہے، اس میں سب سے پہلے پروونسز وغیرہ کا ذکر کیا کہ جو پروونسز ہوں گے وہ 4 پروونسز ہیں، جس میں بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب اور سندھ ہے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد ٹیریٹری، اور جس کو ہم اسلام آباد جو ICT بھی کہتے ہیں، اور یہ ہمارا کیپٹل بھی ہے، فیڈرل کیپٹل بھی اسے کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ فیڈرل ایڈمنسٹریٹو ٹرائبل ایریاز ہیں۔ یہ جو فیڈرل جو ہے، جس میں خیبر جو ایجنسیز وغیرہ، ساؤتھ وزیرستان، وانا وغیرہ شامل تھے، یہ ہماری ٹرائبل ایریاز ہیں۔ لیکن اسی آج کل ضم ہو کے آفٹر 20، اگر آپ اس میں اس کی 2 امینڈمنٹس آپ لیٹسٹ دیکھیں، 25th امینڈمنٹ اور 26th امینڈمنٹ، اس پہ ہم نے اس میں جو ضم کرنے، اس کو ہم نے جو ہماری ایجنسیز وغیرہ ہیں اس کو ہم نے کانسٹیٹیوشن میں ضم کر دیا۔ اور اب یہ کلاس نمبر جو 3 ہے، C کلاس نمبر ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جس کو میں کلاس نمبر C ہے، جس میں دی فیڈرل ایڈمنسٹریٹو ٹرائبل ایریا لکھا ہوا ہے، یہ ڈیلیٹ کر دی گئی ہے۔ اور جبکہ یہ جو اس کو خیبر پختونخوا کا حصہ بنا دیا گیا ہے، اور اس میں باقاعدہ طور پر ورکنگ اسٹارٹ ہو گیا ہے، اور باقاعدہ طور پر پولیس اسٹیشنز اور جو دیگر ایڈمنسٹریٹو فنکشنز ہیں وہ وہاں خیبر پختونخوا کی طرز پر کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اس کا کلاس 2 ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن کی، وہ یہ ہے کہ جو ہمارا مذہب ہوگا وہ اسلام ہوگا، جو ہمارا قومی مذہب ہوگا، اور جو ہمارا نیشنل ریلیجس جو ہے وہ اسلام ہوگا۔ اس کے علاوہ ہم نے اس کے ساتھ ہی 2A پر، جیسے ہم نے پہلے دوسرے لیکچر میں ہم بات کر چکے ہیں کہ جو پریمبل جو آبجیکٹو ریزولوشن تھا وہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں پریمبل تھا، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2A جو ہے وہ اس میں ہم نے اس کو پریمبل کے طور پر اس کو کانسٹیٹیوشن میں ایڈ کیا ہے۔ یہ آبجیکٹو ریزولوشن ہے، یہ آلریڈی ہم ڈسکرائب کر چکے ہیں، اسے مزید ڈسکرائب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نے لیکچر نمبر 2 نہیں سنا تو آپ اس میں لیکچر نمبر 2 سن کے آبجیکٹو ریزولوشن کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آرٹیکل نمبر 3 ہے کانسٹیٹیوشن کا، اس میں سب سے پہلے ہے کہ ایلیمینیشن آف ایکسپلائٹیشن ہے، کہ اس میں جو کسی بھی شخص ہے اس کو اتصال جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ کسی بھی جو ہے، مطلب اگر کسی بھی شخص کو کسی بھی کام لے کے اس کا اتصال نہیں کیا جا سکتا، فار ایگزامپل اگر کسی سے آپ کام لیں اور پھر اس کو نکال دیں اور اس کا اتصال لیں، صرف کام لینے کی حد تک اس میں آپ اتصال نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے فنڈامنٹل پرنسپلس وغیرہ میں بھی یہ بات شامل کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو آرٹیکل 4 ہے، اس میں رائٹ آف انڈیویژول ٹو بی ڈیلٹ ود دی اکارڈنگس ود لا، مطلب جو بھی شخص ہوگا اس کی جان و مال کی حفاظت اور اس کی لبرٹی، باڈی اور ریپوٹیشن آف پراپرٹی وغیرہ کی جو حفاظت ہوگی، وہ ہمارے ملک کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی کی جان و مال اور اس کی پراپرٹی وغیرہ کی حفاظت کریں گے۔ اس کے علاوہ جو 5واں نمبر آرٹیکل ہے، اس میں لائلٹی ٹو اسٹیٹ اینڈ اوبیڈینس ٹو کانسٹیٹیوشن اینڈ لا۔ کانسٹیٹیوشن میں جو بھی آرٹیکلس ہیں اس کو فالو کرنا،
ہمارے ملک کی جو بھی قوانین ہے اس کو فالو کرنا یہ ہر شہری کی ذمہ داری ہوگی آرٹیکل 5 کے مطابق۔ اس کے علاوہ جو آرٹیکل 6 ہے اس میں ہائی ٹریژن، جس میں اگر جو شخص آرٹیکل ملک سے غداری کرے گا تو اس کے خلاف ٹرائل باقاعدہ طور پر ہوگا۔ جو آرٹیکل میں غداری کرے گا، جو آرٹیکل کو انٹینشنلی ایبروگیٹ کرے گا، سب ورڈ کرے گا اور سسپینڈ کرے گا، بے شک کسی بھی معاملے میں وہ سسپینڈ وغیرہ کریں تو اس کی جو سزا ہوگی وہ سزائے موت ہوگی۔ جیسے ابھی ریسنٹلی ایک کیس تھا پرویز مشرف کا، جس میں پرویز مشرف صاحب کو سزائے موت ہوئی تھی، لیکن بعد میں لاہور ہائی کورٹ نے اس کو جو بینچ تھا اس کو غیر قانونی قرار دے کر سزا کو ختم کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ دی اسٹیٹ، آرٹیکل 7 میں اسٹیٹ کی ڈیفینیشن دی گئی ہے۔ اسٹیٹ سے مراد وہ علاقہ ہے جو ہوگا جو پروونشل اور جس میں وہ کسی بھی ایریے میں جو ہے وہ ٹیکسز وغیرہ امپوز کر سکتا ہے۔ بیسکلی اسٹیٹ وہ ہے، اور جہاں پر پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کی ریٹ کام کرے گی، اور وہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹس اپنے ٹیکسز وغیرہ وہاں انٹروڈیوس کر سکتے ہیں اور امپوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آرٹیکل 8 ہے اس میں لا انکنسسٹنٹ وتھ فنڈامنٹل رائٹس ٹو بی وائٹ، اس سے مراد آرٹیکل 8 سے مراد ان شارٹ یہ ہے کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لاز ایسے ہوتے ہیں جو کانسٹیٹیوشن سے مترادف ہوتے ہیں، بالکل اپوزٹ ہوتے ہیں۔ اس کے مطابق جو بھی لاز اس میں موجود ہوں گے اس سے پہلے، یا جو بھی کانسٹیٹیوشن 1973 کے سے پہلے جو تھی ایکٹس وغیرہ جو بھی تھے، وہ اگر اگینسٹ ہوں گے 1973 کانسٹیٹیوشن کے، تو ان کو ود ان 2 ایئرس آپ اس کو ختم کرنے کے پابند ہیں۔ اگر 2 ایئرس کے بعد آپ آٹومیٹک وہ ختم تصور ہوتے ہیں، اور اگر کوئی بھی جو قانون ہے وہ کانسٹیٹیوشن سے مترادف ہے تو آٹومیٹک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ نل اینڈ وائٹ ہوگا۔ اس کے علاوہ آرٹیکل 9 ہے، اس میں سیکیورٹی آف پرسن کی بات کی گئی ہے کہ کوئی بھی شخص کو کوئی بھی شخص کو سیکیورٹی آف پرسن کی بات کی گئی ہے، اس میں کوئی بھی شخص کو اس کی جان سے جو ہے وہ محروم نہیں کیا جا سکتا سوائے اکارڈنگ ٹو لا۔ جیسے فار ایگزامپل اگر کسی کو قتل کرتا ہے اور باقاعدہ طور پر پراپر جوڈیشل پروسیس کے تحت اس کو سزائے موت ہو جاتی ہے تو وہ ایکسیپٹیبل ہے، ورنہ اس کے علاوہ جو بھی اس کے جو فردر جو ہوگا وہ نل اینڈ وائٹ قرار دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو آرٹیکل 10 ہے، سیف گارڈ ایز ٹو ریسٹ اینڈ ڈیٹینشن، کہ کسی بھی شخص کو اریسٹ نہیں کیا جا سکتا اور اس کو ڈیٹین نہیں کیا جا سکتا سوائے اکارڈنگ ٹو لا۔ جیسے اگر کوئی شخص کسی کیس میں پی او ہے، پروکلیمڈ اوفینڈر ہے، اشتہاری ہے، اور وہ کرائم کمٹ کر کے بھاگ گیا تو اس کو اریسٹ کر سکتے ہیں، اور دیگر اگر کرائم سے وہ موجود ہے اس کو اریسٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کسی بندے کو بغیر وداؤٹ اینی ریزن یا لیگل پروسیس کے آپ اس کو اریسٹ نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ آرٹیکل 10 میں اے میں اگر کوئی پولیس والے جب کسی بھی شخص کو گرفتار کریں گے تو اس کو ود ان 24 آورس جو ایریا مجسٹریٹ ہوتا ہے، ہر ایریا کا ایک مجسٹریٹ ہوتا ہے، جو ایک تھانے کے حدود کا ایک مجسٹریٹ ہوتا ہے، وہ اس کو 24 آورس کے اندر کورٹ میں پیش کریں گے، اور 24 آورس میں وہ ٹائم کنسیڈر نہیں ہوگا جو سفر کا ٹائم ہوگا۔ فار ایگزامپل اگر پولیس اسٹیشن سے لے کر جو ایریا مجسٹریٹ کا عدالت ہے اس کا فاصلہ 1 گھنٹہ ہے تو وہ 1 گھنٹہ کنسیڈر درمیان میں نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ آرٹیکل 10A ہے، اس میں رائٹ ٹو فیئر ٹرائل، سلیوری، فورس لیبر اینڈ ETC پروہیبٹڈ ہے۔ اس میں آرٹیکل جو 10A ہے جس میں 2010 کے بعد امینڈمنٹ کی گئی تھی، 2010 میں 18 امینڈمنٹ کی گئی تھی، اس میں یہ آرٹیکل 10A انکلوڈ کیا گیا تھا، جس کے مطابق جو بھی ہے کسی بھی شخص کے بارے میں جو بھی کرمنل چارج ہے، جو بھی چارج ہے، سول رائٹ کا چارج ہے، کرمنل چارج ہے، اس کو وداؤٹ جو فیئر ٹرائل کے
آپ اس کو سزا نہیں دے سکتے. جیسے اگر کسی بھی امپلائی کو وداؤٹ ریگولر انکوائری نہیں نکالا جا سکتا, کسی بندے کو سزا وداؤٹ پراپر لیگل پروسیجر اس کو سزا نہیں دے سکتے آپ. اس طریقے سے آرٹیکل 11 میں فورس سلیوری وغیرہ جیسے لیبر ہوتے ہیں جن کو جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جو ساؤتھ پنجاب اور وغیرہ میں کچھ ایسے بٹے موجود ہیں جہاں لوگوں کو ہتھکڑیاں پہنا کے یا اس کی پاؤں میں زنجیریں باندھ کے بند کر کے زبردستی فورس لیبر کروائی جاتی ہے, اور جیسے بچوں کو چائلڈ لیبر کروائی جاتی ہے اور فورس کروائی جاتی ہے, تو یہ اس کی پابندی ہے اور یہ الاؤ نہیں ہے کانسٹیٹیوشن میں. اس کے علاوہ آرٹیکل 12 ہے. آرٹیکل 12 جو ہے وہ ہے پروٹیکشن اگینسٹ ریٹروسپیکٹیو پنشمنٹ. اس میں کسی بھی شخص کو اگر فار ایگزامپل ایک قانون جو آیا ہے وہ 2020 میں آیا ہے اور اس نے کرائم جو کمٹ کیا وہ 2019 میں کیا ہے, 1 سال پہلے, تو آپ اس کو نئے جو قانون کے مطابق سزا نہیں دے سکتے, کیونکہ کرائم تو اس نے قانون انفورسمنٹ سے پہلے کیا تھا, تو اس کو سزا نہیں ہوگی. اس کے علاوہ آرٹیکل جو 13 ہے اس میں پروٹیکشن اگینسٹ ڈبل پنشمنٹ اینڈ سیلف انکریمنیشن ہے. اس میں کسی بھی شخص کو ایک جرم کی 2 دفعہ سزا نہیں دی جا سکتی. جیسے فار ایگزامپل اگر ایک بندہ چوری کرتا ہے تو اس کو ایک دفعہ 2 سال کی قید دے دی گئی ہے, لیکن پھر یہ نہ ہو کہ 2 سال بعد پھر اس کو اسی جو کیس میں دوبارہ سزا نہیں دی جا سکتی. ایک کیس کی 2 دفعہ جو ہے ڈبل پنشمنٹ نہیں ہو سکتی. اس کے علاوہ جو ہے آرٹیکل 14 ہے, اس میں ڈگنیٹی آف دی مین کا خیال رکھا جائے گا. کسی کی بندے کی تذلیل نہیں ہوگی, اور کسی بھی بندے کو فزیکل پنشمنٹ کر کے اس سے ایویڈنس بھی جو تھے وہ ایکسٹریکٹ نہیں کر سکتے. اور اس میں ایک یہ بھی بات ہے کہ آرٹیکل 14 جو ہے وہ بیسکلی اگر گھر کی 4 دیواری وغیرہ کی بھی حفاظت کرتا ہے. اگر کوئی آپ کی 4 دیواری میں بغیر اطلاع دیے ہوئے داخل ہوگا تو اس کے اوپر وہ اس کو الاؤ نہیں ہے, اور اس کی پروٹیکٹ کرتا ہے ہمارا کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 14 کے مطابق. آرٹیکل 15 فریڈم آف موومنٹ ہے کہ ایوری سٹیزن کے جو پاکستان کا وہ کہیں بھی کسی بھی جگہ پر جا سکتا ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر سکتا ہے, لیکن کچھ ایسے ایریاز ہوتے ہیں جس میں ریسٹرکشنس لگائی گئی ہیں, جیسے ڈیو ٹو سیکیورٹی ایریاز. جیسے پاکستان آرمی کے مختلف جو ایریاز ہیں جہاں سیکیورٹی ریزنس ہوتی ہیں, جہاں پرابلم ہوتی ہیں, وہاں آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی. اور اس کے علاوہ وہ جگہ جہاں گورنمنٹ اس کو سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے ریسٹرکٹ کر دے, اس ایریا میں بھی آپ نہیں جا سکتے. فریڈم آف اسمبلی, کسی بھی فریڈم آف اسمبلی ہے, اور جس میں آرٹیکل 16 ہے, اس کے مطابق آپ کہیں بھی اکٹھے کھڑے ہو سکتے ہیں, کہیں بھی اکٹھے آپ گیدرنگ کر سکتے ہیں, لیکن وداؤٹ اسلحے کے کریں گے اور پیسفل ہوگی. اس سے آپ کو نقص امن کو کوئی خدشہ نہ ہو کسی بھی ملک کو. آرٹیکل 17 ہے. آرٹیکل 17 کے مطابق فریڈم آف ایسوسیشن ہے. ہم کوئی بھی جماعت ریلیٹڈ ہو, بے شک وہ مذہبی جماعت ہو یا پولیٹیکل جماعت ہو, وہ ہم جو ہے وہ بنا سکتے ہیں, اور اس کی ہمیں اجازت کانسٹیٹیوشن دیتا ہے. لیکن اگر کوئی بھی ایسی جماعت ہے جس کو گورنمنٹ آف پاکستان چاہتی ہے کہ اس کو ہم سسپینڈ کریں, تو اس کو باقاعدہ طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان سے اجازت لے کر تب اس کو سسپینڈ کی جائے گی, اور سپریم کورٹ اس کا ڈیسائیڈ کرے گی کہ آیا اس پر جو ریسٹرکشنز جماعت پر لگائی جا رہی ہیں تو وہ آیا درست ہیں یا نہیں. اس کے مطابق سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی, اور اس کے مطابق اس کو یا تو اس کی جماعت کو بین کیا جائے گا یا تو دوبارہ اس کو ریوائیو کیا جائے گا. اس کے علاوہ آرٹیکل 18 ہے. اس میں فریڈم آف ٹریڈ, بزنس اور پروفیشنز کی اجازت ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں جو کانسٹیٹیوشن ہمارا ہر کسی بندے کو بزنس کرنے کی, پروفیشن کرنے کی, جاب کرنے کی, ٹریڈ کرنے کی اجازت دیتا ہے کہ کوئی بھی شخص باقاعدہ طور پر جو اس کے رولز کو فالو کر کے پاکستانی جو دیگر قوانین سے لا اینڈ جو لوکل اسپیشل لاز ہیں ان کو فالو کر کے اپنی ٹریڈ بزنس وغیرہ کر سکتا ہے.
اس کے علاوہ آرٹیکل 19 ہے فریڈم آف اسپیچ. ہر شخص اپنے اظہار خیال کر سکتا ہے اور اس کو کانسٹیٹیوشن ہمیں اجازت دیتی ہے، سوائے ایسی چیزوں کی جس سے جو بیسیکلی جس میں پاکستان کو نقص امن کا خدشہ ہو، ایسی اسپیچز پر سخت پابندی ہے. اس کے علاوہ آرٹیکل 19A ہے رائٹ ٹو انفارمیشن. یہ آرٹیکل بھی 18ویں ترمیم کے بعد کانسٹیٹیوشن میں ایڈ کیا گیا. اس کے مطابق آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے کسی بھی قسم کی معلومات حاصل لے سکتے ہیں اور تمام ڈپارٹمنٹ باؤنڈ ہیں کہ آپ کو وہ انفارمیشن دیں گے، لیکن صرف ایسی معاملات میں آپ کو انسٹرکشنز نہیں مل سکتی جو سیکیورٹی پرپس کے حوالے سے وہ ٹھیک نہیں ہیں. ایسی معلومات آپ کو نہیں دی جا سکتی. اس کے علاوہ فریڈم ٹو پروفیس ریلیجس ہے آرٹیکل 20. اس کے مطابق کہ جو مذہب ہے وہ اپنی سیکٹ کی اور ریلیجس کی جو ہے تبلیغ وہ کر سکتا ہے، لیکن اکارڈنگ ٹو لا کرے گا. اگر دیگر قوانین میں اس میں منع کیا گیا ہے اور وہ ہمارے ملک کے لیے ٹھیک نہ ہیں تو اس پر اس کی اجازت نہ ہوگی. اس کے علاوہ آرٹیکل 23 ہے، اس میں پروویژن ایز ٹو پراپرٹی ہے. اس میں کوئی بھی شخص کہیں بھی پراپرٹی خرید سکتا ہے اور اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنی پراپرٹی بنا سکے، سوائے ان علاقوں میں جہاں کانسٹیٹیوشن میں یا دیگر لا میں پابندی دی گئی ہے ڈیو ٹو پبلک انٹرسٹ. اس کے علاوہ 24 آرٹیکل میں جو بھی پراپرٹی آپ کی اپنی ملکیت ہے اس سے آپ کو محروم نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی آپ سے چھینی جا سکتی ہے نہ کچھ. اگر کہیں پر گورنمنٹ کا اس میں عمل دخل ہے اور جہاں سے کوئی تیل وغیرہ یا کوئی ایسی چیز نکلی ہے یہاں سے سڑک بنے گی تو گورنمنٹ اس کے پراپر آپ کو پیسے دے کر آپ سے زمین جو ہے پرچیز کرے گی. اس کے علاوہ آرٹیکل 25 ہے اور یہ بہت ہی جو ہے امپورٹنٹ آرٹیکل ہے. اس میں عموماً جو بہت زیادہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں ریٹ فائل کی جاتی ہیں اس کے اوپر اور اس کے اوپر اپلیکیشن دائر ہوتی ہیں. ایکوالٹی آف سٹیزن، تمام جو سٹیزن ہیں پاکستان کے آرٹیکل 25 ایکوالٹی آف سٹیزنز کے برابر میں مطابق برابر ہیں. ان کے نہ کوئی نسل پرستی کے حوالے سے ان کو ہوگی، وومین اور چلڈرن کے جو حقوق ہیں ان کا خیال رکھا جائے گا. کسی کو جینڈر بیس پر کسی بھی قسم کی ترجیح نہیں دی جائے گی، کسی بھی قسم کی ڈسکریمنیشن نہیں کی جائے گی. اس کے علاوہ آرٹیکل 25A ہے رائٹ ٹو ایجوکیشن. یہ کانسٹیٹیوشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ 5 سال سے 16 سال تک کے جو بچے ہوتے ہیں، خواہ وہ لڑکی ہے یا لڑکا، اس میں وہ ان کو فری آف کاسٹ اور کمپلسری جو ہے ایجوکیشن پرووائڈ کرنا ہمارے ملک کی ذمہ داری ہے. اس کے علاوہ جو ہے آرٹیکل 26 ہے، اس میں نان ڈسکریمنیشن ان رسپیکٹ آف ایکسیس ٹو پبلک پلیس. کسی بھی پبلک پلیس پر آپ اس گراؤنڈ کے اوپر کسی کاسٹ ریلیجس اور اس پر آپ کو منع نہیں کیا جائے گا کہ آپ داخل نہیں ہو سکتے. کسی بھی پارک میں آپ کو یہ اس چیز کی اجازت نہیں ہوگی کہ یہ صرف اونلی فار مسلمس ہے یا اونلی فار ہندو ہے اور یا اونلی فار کرسچنس ہے. اس کی بالکل نفی ہمارے کانسٹیٹیوشن نے کی ہے. اس کے علاوہ آرٹیکل 27 ہے. 27 میں سیف گارڈ اگینسٹ ڈسکریمنیشن ان سروسز میں کسی بھی شخص کو جیسے جابس وغیرہ میں کسی بھی شخص کو اسپیس پر نہیں اس سے نکالا جا سکتا یا اپوائنٹ کیا جا سکتا کہ اس کا کوئی آپ سے ریلیجس واسطہ ہے یا اس کا اور آپ کا ریلیجس سیم ہے یا اس طرح کی کوئی بھی ڈسکریمنیشن اپارٹمنٹ میں نہیں کی جا سکتی. جو بھی کوالیفائڈ ہوں گے، میرٹ پر ہوں گے، آیا وہ آپ کی کاسٹ سے ریلیٹڈ ہیں یا نہیں ہے، آپ کے مذہب سے ہیں یا نہیں ہے، ان کو آپ اپوائنٹ کرنا آپ پر فرض ہے. اس کے علاوہ آرٹیکل 28 ہے جو فنڈامنٹل رائٹس کا آخری آرٹیکل ہے. اس کے مطابق جو بھی کلچرز وغیرہ کی اسکرپٹ ہوں گی، کلچر ہوگا، ان کو ہمارے سیو کیا جائے گا، انہیں پریزرو کیا جائے گا
ان کو پروموٹ کیا جائے گا، پاکستانی کلچر کو اور ویسٹرن کلچر کو اس میں اس کی نسبت جو باقی ہماری جو اپنی لینگویجز ہیں، پنجابی لینگویج ہے، سندھی لینگویج ہے، بلوچی لینگویج ہے، ان میں آگے جو ڈفرینٹ لہجے ہیں ان کو پریزرو کیا جائے گا اور ان کو سیو کیا جائے گا۔ اس کے جو آج کے جو لیکچر کی جو ویڈیو ہے وہ میں نے ویڈیو کے نیچے جو ڈسکرپشن ہے اس میں میں نے ویب سائٹ اپلوڈ کر دی ہے، اور اس پر آپ جا کے اپنا اس کے جو نوٹس ہیں آج کے وہ آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اور دیگر آپ سے ایک ہے کہ آپ جو ہے اس کو چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کے آئیکن کو کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کو آپ کو پتہ لگ سکے۔